الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم۔ بے شک نیک لوگ راحت و نعمت میں ہوں گے، پلنگوں پر بیٹھے نظارہ کریں گے، ان کے چہروں میں راحتوں اور نعمتوں کی تازگی آپ پہچانیں گے۔ سامعین، آج ہماری سورہ المطففین کی آیہ مبارکہ نمبر 24 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری یہ تفسیر چل رہی تھی تو قلت وقت کے پیش نظر نامکمل رہ گئی، اس کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنے پیاروں، نیک ہستیوں اور ابرار لوگ جو اللہ کے دربار میں پاکیزہ لوگ ہیں، ان کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے یہ ابرار اور نیک و صالحین لوگ اللہ کے بہت بڑے انعام اور اس کی نعمتوں کے اندر جنت میں محظوظ ہو رہے ہوں، اور ان کا منظر نامہ کیا ہوگا، ان کا جنت میں بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا۔ اللہ نے اس انداز تشریف کو بھی بیان کیا ہے، فرمایا تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم۔ یہ دوسرا پہلو، اور اس سے پہلے ان کو بٹھایا کہاں سے جائے گا، کون سی جگہ ان کے بیٹھنے کی ہوگی، اس کا ذکر اس سے پہلے فرما کر ان کے وہاں پر نشستن، برخاستن، اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ ان کا جو تعلق، تینوں پہلوؤں کو مکمل کر دیا۔ فرمایا ابرار اللہ کی نعمتوں میں اس انداز میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، وہ بڑے بڑے گاؤ تکیے اور پلنگ لگا کر اللہ تعالیٰ انہیں بٹھائے گا، اور وہاں بیٹھ کر وہ ایک دوسرے کا نظارہ کر رہے ہوں۔ اب اہل جنت ظاہر ہے ان کا تعلق، ایک تو دنیا میں جس تعلق سے اللہ نے ہم سب کو وابستہ کیا ہے وہ بہت پاکیزہ تعلق ہے۔ ہمارا تعلق کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، یہ قرآن کا اعلان ہے، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی آیہ مبارکہ کی وضاحت میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب ظاہر ہے جب ہم رشتہ اخوت میں بندھ گئے، بھائی چارے کے رشتے میں بندھ گئے، اللہ کے رسول نے بھی ہمیں بھائی چارے کا رشتہ عطا کر دیا، اور اللہ نے بھی قرآن میں وہ رشتہ ہمیں عطا کر دیا، تو اس کے بعد ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن کیسے بن سکتا؟ تو ظاہر ہے جب دنیا میں ایک اتنا عمیق اور گہرا تعلق ہے، تو کل جب قبر میں اتارے جائیں گے، میزان درست ہوگا اور جنت میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا، تو وہاں مومنین کا جو رشتہ اخوت ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا، وہاں رشتہ اخوت کا اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا کہ الحمدللہ دنیا میں ہم نے اپنے مالک کے ساتھ جو وفائیں کی، اپنے مالک کے ساتھ جس پیار کے تعلق کو قائم کیا، دنیا میں اپنے خالق و مالک کے احکامات پہ عمل کیا، اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم جستجو کرتے رہے۔ آج اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ اللہ نے انعام بھی عطا فرمائے ہیں، اللہ نے مسند بھی عطا کی ہے، اللہ نے اکرام سے بھی نوازا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے دیدار سے بھی نوازا ہے۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے ایک بندہ مومن کے لیے کہ اسے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا دیدار، سبحان اللہ۔ اب فرمایا
تیسری چیز، پہلی چیز فرمائی لفی نعیم، دوسری فرمائی علی الارائک ینظرون، تیسری چیز قرآن میں ارشاد ہوا تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، اور تم دیکھو گے کہ ان کے چہروں میں راحتوں اور نعمتوں کی تازگی جو ہے وہ خوب خوب چمک رہی ہے۔ اب بندہ مومن کا چہرہ وہاں کیسے چمکے گا جنت میں، اور کس چیز کی چمک ہوگی؟ اس کی وضاحت خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے قرآن میں بھی اس کی آیہ مبارکہ اجمالاً موجود ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جو لوگ اپنی جبینوں کو سجدوں کے ساتھ سجاتے تھے اور اپنی جبین نیاز کو مالک کے حضور جھکاتے تھے، فرمایا کیا ہوگا؟ سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ سجدوں کے اثرات پیدا فرما دے گا۔ یہاں یہ وضاحت طلب بات ہے کہ یہ جو سجدوں کا نشان ہے یہ صرف پیشانی پہ نہیں ہے، میں نے کہیں قرآن و حدیث میں نہیں پڑھا، یہ قرآن نے فرمایا فی وجوہہم، ان کے پورے چہرے، یہ چہرہ جو ہے سارے کا سارا اللہ منور کر دے گا۔ فرمایا جب دنیا سے وہ رخصت ہوتے ہیں یہ انعام انہیں دنیا میں بھی ملتا ہے، اور جب وہ جنت میں جائیں گے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ان امتیوں کے جو چہرے ہیں وہ چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، یہ چمک ہے، یہ نشان سجود ہیں، یہ کوئی محض کوئی پیشانی کے سجدے کا نام نہیں ہے، نہ کسی نے یہ لکھا ہے کسی بھی صاحب علم نے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وضو بناؤ تو اچھا وضو بناؤ، وضو کرو تو اچھے انداز سے وضو کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن میری امت کے لوگوں کے اعضاء جو وضو کے پانی سے تر ہوئے تھے وہ سارے روشنی کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے، جہاں جہاں اعضائے وضو ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن، ایک حدیث کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے جو مسلم شریف میں ہے اور صحیح بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں امتوں میں سے اپنی امت کو اس انداز سے پہچانوں گا کہ ان کے اعضائے وضو روشن اور چمکدار ہو جائیں گے، جس کے چہرہ چمک رہا ہوگا، جس کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، جس کے مسے والی جگہ چمک رہی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں جو اپنے اعضائے وضو کو تازہ رکھا کرتے تھے۔ تو سامعین، ظاہر ہے یہ اللہ کے انعامات ہیں، یہ اللہ کی عنایات ہیں، اور ظاہر ہے یہ افسانہ قصہ کہانی تو ہے نہیں، یہ تو قرآن کا ٹیکسٹ ہے، قرآن کا متن ہے اور قرآن کی آیات ہیں۔ جب اتنی بڑی نعمت کا اللہ نے ہمارے لیے ذکر کر دیا ہے تو پھر ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں اپنی زندگی اس انداز میں گزاریں کہ جب قیامت والے دن ہماری صفیں بنائی جائیں تو صفوں کے اندر ہمارے چہرے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، آثار وضو سے ہمارے چہرے روشن رہنے چاہیے۔ اور دنیا میں ایک مجھے بات یاد آ گئی، ابن تیمیہ اہل حدیث حضرات کے بہت بڑے امام ہیں، حدیث پر انہوں نے بہت کام کیا، اور ایک اس فرقے کے وہ امام ہیں، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے۔ تو وہ اپنے زمانے میں کسی فقیر ولی کو نہیں مانتے تھے سوائے حضور غوث پاک، کہتے تھے یہ وہ شخص ہے جو واقعی اللہ کے ولی کہلانے کے لائق ہے۔ پھر ان کے ایک زمانہ آیا، آخری زمانہ آیا، تو انہوں نے جن جن کے بارے میں کچھ لکھا تھا ان ساری باتوں سے رجوع کر لیا اور ان سے معافی مانگی کہ جی میں نے آپ کے بارے جو بات لکھی میں اس سے معافی چاہتا ہوں۔ ان کے متابعین نے پوچھا،
ان کے لوگوں نے پوچھا، ماننے والوں نے، تلامذہ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا ہوا؟ ساری عمر ان کو رگڑا لگاتے رہے، اب آخر عمر میں معافی مانگ لی، وجہ کیا ہے؟ کہتے ایک حدیث مجھے پہنچی ہے، اس کے بعد میں بہت ڈر گیا ہوں، اور اب میں ہر بزرگ کا، اللہ کے ولی کا بہت احترام کرنا شروع کر دوں۔ جی وہ کون سی حدیث ہے جو آپ کو اب پہنچی ہے، پہلے نہیں پہنچی تھی ساری زندگی میں، اور آپ کا فن بھی فن حدیث ہے؟ کہتے کہ ایک میں نے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے اس کے ایمان کی یہ سب سے بڑی علامت اور نشانی ہے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے یہ اس کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے کلمہ پڑھنے کے بعد۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان میں دیکھا ہے کہ ان کے وہ اکثریت جو بزرگ ہیں وہ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وضو کی کتنی برکت ہے، باوضو رہنے کی کتنی برکت ہے۔ اور ایک حدیث اور میں پڑھ رہا تھا وضو کے حوالہ سے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے حالات بڑے تنگ ہیں اور تنگ دستی کا شکار ہوں، یہ مسئلہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے، تو سب سن لیں، وظیفہ ہے جو ہمیں آقا سے نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آقا فرمائیے میں کیا عمل کروں کہ میرے گھر سے تنگی ختم ہو جائے، میرے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہا کر، اللہ تیرے گھر سے تنگیوں کو دور فرما دے گا۔ کتنا بڑا عمل ہے جی وضو، پاک رہنا۔ اور کبھی آپ آزمائیے گا، ذرا ایک دن سارا دن باوضو ہو کے رہیے گا، وضو کو کوشش کیجیے گا قائم کرنے کی، وضو کو ٹوٹنے نہ دیجیے گا، جب ٹوٹے وضو کر لیں، جب ٹوٹے وضو کر لیں۔ ایک دن ذرا مشکل ہوگی، پھر روٹین میں آ جائیں گے۔ تو یقین کریں انسان بڑے بڑے گناہوں سے، غلطیوں سے، برائیوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ یہ وضو کا اتنا اثر ہے، بندہ باوضو ہوتا ہے تو اس کی زبان محفوظ رہتی ہے، وہ کچھ ایسا لفظ بولنے بھی لگے کہتا نہیں یار میں وضو نہیں خراب کرنا، میں وضو کے ساتھ ہوں۔ بندہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے صرف وضو کر لینے سے۔ اور یہ تجربہ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کوشش کیا کریں وضو کے ساتھ رہنے، باوضو رہنے کی کوشش کریں، آپ کا خود بخود دل کرے گا عبادت کی طرف۔ نماز میں آنے کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ وضو ہی ہے۔ کوئی شخص باوضو ہو نا جی، اذان آئے، پتہ کیا کر رہا ہے؟ سب سے پہلے جلدی اس کو ہوتی ہے کہ یار جلدی جلدی نماز پڑھیں، وضو ہے چلو نماز پڑھ لیں۔ اور جو بے وضو ہوتا ہے شیطان کا سارا زور اسی پر چل رہا ہوتا ہے۔ تو آج یہ بھی کوشش کریں ایکسپیریمنٹ کے طور پہ، رمضان میں تو یہ کام بڑا آسان ہے، رمضان میں تو بندہ بڑا وضو لمبا چوڑا چلا سکتا ہے، کیونکہ سحری کے بعد انسان جو ہے وہ کچھ کھاتا پیتا تو ہے نہیں، تو وضو کے لیے سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کھانے کا معاملہ ہوتا ہے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ جی آپ اتنا وضو لمبا کیسے رکھ لیتے ہیں؟ کہتے ہیں سادہ سی بات ہے، تھوڑے سے ستو کھاتا ہوں سارا دن بس وہی رہتے ہیں، تو وضو میرا کیا ہوں کہ ٹوٹے گا۔ اصل میں جس حساب سے ہم کھاتے پیتے ہیں اور جتنا ہم کھانا آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں، تو پھر وضو کہاں قائم ہے؟ وضو قائم رکھنا کوئی مشکل نہیں، رکھ سکتے ہیں، آپ ہی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک چھوٹی سی قربانی دینی پڑے گی کہ اپنے کھانے کو ذرا مینیج کریں۔ اور شیخ سعدی کا آخری جملہ بول کے میں ختم کروں۔ کسی نے شیخ سعدی سے پوچھا کہ شیخ سعدی یہ پیٹ بھر کے کھانا کتنی منوسیت ہے اور کتنی نوست ہے؟ شیخ سعدی نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ شیخ سعدی نے فرمایا ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے 2 لقمے کھانے کے کم کھا لو، یہ زیادہ ثواب اور بہتری کا کام۔ وہ شخص حیران ہوگا، کہتے ہیں یہ کیا؟ کہتے ہیں شکم سیری شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور سنت کے مطابق اپنی بھوک رکھ کے کھانا استعمال کرنا یہ اللہ کے نبی کی طرف سے برکات کے نزول کا سبب بنتا ہے۔
اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے، نبی کی سنتیں ساری تازہ کیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک شدید بھوک نہ لگے، حدیث کا لفظ کیا ہے؟ شدید، جب تک شدید بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ، اور ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا کھانا چھوڑ دو۔ ہم نے دونوں چیزیں چھوڑی ہوئی، بھوک نہیں ہوتی پھر بھی چلو بھوکتے نہیں، چلو لے آؤ جی کھا لینا، اور بھائی نہیں ہے تو نہ کھائیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، بڑے ہی شاید وہ چند لوگ ہوں گے جن کی بھوک ابھی باقی ہوتی ہے تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، تو نہیں دبل کے کھاؤ، اینڈ تک لے آئیں یہاں، پھر ظاہر ہے وضو قائم نہیں رہنا۔ اس لیے کوشش کریں تھوڑا کھائیں، اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب آپ وضو کو قائم رکھیں گے نا، یہ آپ ذرا یہ وظیفہ آپ کر کے دیکھیں، اب آپ دعائیں دیں گے مجھے، وضو کے قائم رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے ایمان کو بہت تازگی بخشتا ہے اور ایک قلبی سکون ملتا ہے انسان کو۔ اللہ کی ذات ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں ابرار کی صف میں شامل فرمائے، اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس روز ہمیں اللہ اپنے دیدار سے نواز دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔